بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کا سلسلہ نمبر 14، مریض کی نماز کا حکم۔ مریض کا زمین پر رکھی ہوئی کسی چیز پر سجدہ کرنا۔ جو شخص سپاٹ زمین پر سجدہ کرنے پر کسی وجہ سے قادر نہ ہو اور وہ کوئی اونچی چیز رکھ کر اس پر سجدہ کرے تو اگر وہ چیز سخت اور ٹھوس ہے اور اس کی اونچائی 2 اینٹ سے زیادہ نہیں ہے تو اس کو حقیقتاً سجدہ کرنے والا سمجھا جائے گا اور اسے سجدہ کرنے سے معذور قرار نہیں دیں گے۔ یعنی جس چیز پہ سجدہ کر رہے ہیں وہ 2 اینٹ سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے اور سخت ہونی چاہیے، تکیہ وغیرہ پہ سجدہ نہیں ہوگا اور اس کو اسی طرح سجدہ کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر جو چیز رکھی گئی ہے وہ ٹھوس نہیں ہے، مثلا نرم تکیہ یا گدا، تو اس پر سجدہ کرنا حقیقی سجدہ نہیں بلکہ سجدے کا اشارہ ہے۔ گویا اس نرم چیز تک پیشانی لے جانے کی وجہ سے ہی اس کو سجدے کا اشارہ کرنے والا قرار دیا جائے گا، خواہ پیشانی اس چیز پر ٹکے یا نہ ٹکے، اور وہ سجدہ کرنے سے معذورین کے حکم میں ہوگا جبکہ وہ ٹھوس چیز پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ اگر وہ ٹھوس چیز پر سجدہ کر سکتا ہے تو سجدہ کرے، ورنہ صرف سجدے کا اشارہ اس کے لیے کافی ہے۔ بیٹھنے سے معذور شخص نماز کیسے پڑھے؟ جو شخص کسی طرح بھی بیٹھنے پر قادر نہ رہے، یعنی تکیہ وغیرہ کے سہارے سے بھی بیٹھ نہ سکے، ایسا شخص لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اس کے لیے 2 حیت ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ پیر قبلے کی طرف کر کے گھٹنے کھڑے کر لیں اور سر کے نیچے تکیہ لگا دے تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے اور گردن کے اشارے سے نماز ادا کر دے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مریض کو کروٹ پر لٹا کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے اور دائیں کروٹ پر لٹانا افضل ہے۔ سیدھی کروٹ پر لیٹ کر قبلے کی طرف منہ کر کے اشارے سے صرف سر کو تھوڑا تھوڑا ہلا دے تو اس کا رکوع سجدہ ہو جائے گا، اور رکوع سجدے کی تکبیر وہ پڑھ لے، اس کی نماز جو بیٹھ نہیں سکتا اس کے لیے۔ رخ ہمارا قبلے کی طرف ہوگا، جیسے میت کو قبر میں سلایا جاتا ہے، سمجھے؟ مریض اشارے سے نماز پڑھنے سے بھی عاجز ہو جائے۔ اگر کوئی شخص سر کے اشارے سے نماز پڑھنے پر بھی قادر نہ رہے تو اس کی درج ذیل صورتیں ممکن ہیں۔ نمبر 1 یہ کیفیت 24 گھنٹے سے کم رہے اور بعد میں وہ ان نمازوں کو ادا کرنے پر قادر ہو جائے تو اس پر قضا لازم ہے۔ اگر اس نے قضا نہ کی تو فدیے کی وصیت لازم ہے۔ نمبر 2 اگر یہ کیفیت 24 گھنٹے سے کم رہی اور اس کے ہوش اور حواس بھی بجا رہیں لیکن نماز پر قدرت ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں نہ قضا لازم ہے نہ فدیہ۔ مرنے سے 24 گھنٹے پہلے ایسی حالت ہو گئی کہ نماز نہیں پڑھ سکا اور 24 گھنٹے کے اندر اندر مر گیا تو اس کے اوپر نہ قضا لازم ہے نہ فدیہ۔ اگر کوئی مریض اشارے سے نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو اور اس حالت پر 24 گھنٹے سے زیادہ گزر جائیں تو خواہ ہوش و حواس بجا ہو یا نہ ہو، اس سے مذکورہ اوقات کی نماز پڑھنا ساقط ہو جائے گا۔ یعنی وہ 24 گھنٹے سے زیادہ اگر وہ بے ہوش رہا، 24 گھنٹے سے زیادہ وہ اس حال بیماری میں رہا کہ وہ بیچارہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، تو اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ اس کے اوپر سے نماز ساقط ہو جائے گی، اس کو قضا بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ زندگی میں نماز کا فدیہ معتبر نہیں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے سے عاجز ہو جائے اور اس کے ذمے بہت سی نمازیں قضا ہو تو جب تک وہ زندہ رہے اس کی طرف سے نمازوں کا فدیہ ادا کرنا معتبر نہیں، بلکہ جب بھی موت سے پہلے اگر قدرت حاصل ہو جائے اسے قضا کرے، اور اگر مرنے سے پہلے تک قضا کا موقع نہ ملا تو فدیے کی وصیت کرے۔ نماز کا جو فدیہ ہے نا وہ صدقۃ الفطر کے برابر ہے، یعنی 2.25 کلو گیہوں ایک نماز کا، اور دن میں 5 نماز اور 1 ویتر،
گویا دن میں 6 نمازوں کی آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، لیکن فدیہ آپ اپنی زندگی میں نہیں دے سکتے. آپ کو فدیہ دینے کی شکل یہ کہ آپ مرنے سے پہلے اپنی وصیت میں لکھ کر جاویں کہ میری 600 نمازیں باقی ہے اور 600 نماز کا فدیہ میرے جائیداد میں سے دے دیں. تو تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد پہلے تمہاری وصیت پوری کرے گی اور بعد میں تمہاری جائیداد تقسیم ہوگی. تم اپنی زندگی میں اپنا فدیہ دے دو، نہیں چلے گا، کیونکہ موت سے پہلے جب بھی تم اچھے ہو جاؤ گے تم کو نماز پڑھنی پڑے گی. مریض شرائط نماز پوری کرنے سے عاجز ہو جائے. جو شخص قبل رخ ہونے یا ستر عورت کرنے یا ناپاکی سے پاک ہونے سے کسی وجہ سے عاجز ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ جس حالت میں بھی نماز پڑھ سکے نماز ادا کر لے، البتہ وقت نماز اور طہارت حدث یعنی وضو یا تیمم کرنا لازم ہے. بعد میں اگر وہ شخص صحت مند ہو جائے تو مرض کے زمانے میں پڑھی ہوئی نمازوں کا دہرانا اس پر لازم نہیں. ایک آدمی قبل رخ نہیں ہو سک رہا، ستر عورت یعنی کپڑے نہیں پہن پا رہا، اتنا بیمار ہے کہ کوئی کپڑا پہنانے والا نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، چادر ناپاک ہے، کپڑے ناپاک ہے، کوئی بدلنے والا نہیں ہے، تو بھی نماز کا یہ حکم ہے کہ اسی حالت میں اسی ناپاک کپڑوں میں وہ نماز کو ادا کرے گا. سمجھے؟ ہاں، نہیں کچھ کوئی عذر نہیں چلے گا، ہر حال میں اس کو نماز تو اسی حالت میں پڑھنی پڑے گی. اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بعد میں وہ صحت مند بھی ہو گیا تو بیماری کے زمانے کی نمازوں کا دہرانا بھی اس پہ لازم نہیں، اللہ اس نمازوں کو انشاءاللہ ہے نا. مریض نماز کے رکوع اور سجدوں کی تعداد ضبط کرنے پر قادر نہ رہے. اگر کوئی مریض اس حالت میں پہنچ جائے کہ اسے رکعات اور سجدوں کی تعداد یاد ہی نہیں رہ پاتی اور غشی کی کیفیت طاری رہے تو اس پر نماز کی ادائیگی لازم نہیں. تاہم اگر کوئی دوسرا شخص اسے نماز پڑھوا دے تو امید ہے کہ اس کی نماز درست ہو جائے. اس حال میں بیماری میں پہنچ گیا کہ اب یاد ہی نہیں رہی 4 ہوئی کہ 5، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ تشہد پڑھنا ہے، تو اب وہ آدمی معذور ہو گیا، اس کے لیے نماز لازم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی رشتہ دار کوئی بیٹا اس کو پڑھوا دے کہ ابا میں پڑھا دیتا ہوں تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی. اگر کوئی شخص سر کے اشارے سے نماز پڑھنے سے عاجز ہو جائے تو اسے آنکھ یا بھووں کے اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ان کے اشارے سے پڑھی گئی نمازیں غیر معتبر ہیں. کم سے کم آدمی کا سر جھکنا چاہیے، سر ہلنا چاہیے، خالی بھووں کے اشارے سے نماز نہیں ہوتی. صحت مند شخص دوران نماز مریض ہو گیا. کوئی شخص صحت مند تھا، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، درمیان میں اس کو ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ وہ کھڑے رہنے یا رکوع سجدہ کرنے حتیٰ کہ بیٹھنے پہ بھی قادر نہیں رہا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس طرح بیٹھ کر یا اشارے سے نماز پوری کرنا ممکن ہو نماز مکمل کر